الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد نعم المولا و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک عرفہ کے روز و شب۔ اس سے پہلے آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ رحمہ فور نور یوٹیوب کے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اور اسپیشل شکریہ اس لیے کہ آپ سب ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، اس کو پسند فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عاجزی انکساری کے ساتھ استقامت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اور قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھ کے اس پر عمل کرنے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اسے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ آمین۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ عز و جل کی فضیلت اور اس کی مخلوق پر۔ ترمذی شریف کتاب کا حوالہ ہے اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 2935، کتاب الفضائل القرآن 25 باب 425/4۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا، اور سب کو حج مبارک ہو۔ ماشاءاللہ حجاج کرام اللہ کے گھر میں جمع ہو کر ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی اور کہ وہ اپنے تمام گریہ گزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان سب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ حج قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب کو آئندہ سال اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر میں حج کرنے کے لیے ہماری نام اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ دے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا مدنی مدینے والے کے روضہ اقدس پر ہم سب کی حاضری درود و سلام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے، اور ہمارا نام بھی ان خوش قسمتوں میں لکھ دے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ ٹاپک کا عرفہ کے روز و شب، تو عرفہ کا
کہیں دن گزر گیا، کہیں گزر رہا ہے، حجاج کرام عرفات میں جمع ہو کر حج ادا کر چکے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عرفات، روزہ عرفات اور شب عرفہ کی فضیلت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ شیخ حبست اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالاسناد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن زمین والوں کے ذریعے آسمانوں والوں پر فخر کرتا ہے، سبحان اللہ، اور فرماتا ہے، میرے ان بندوں کو دیکھو، بکھرے اور گرد آلود بال ہیں، میرے پاس دور دراز راستوں سے میری رحمت کی امید اور میرے عذاب کا خوف لے کر آئے ہیں، لہٰذا یوم عرفہ سے زیادہ دوزخ سے رہائی کا دن کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس دن جتنے مجرم دوزخ سے رہائی پاتے ہیں، کسی اور دن نہیں پاتے۔ شیخ حبست اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالاسناد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، گھوڑوں اور اونٹوں کو ایذا پہنچانے اور لاغر کرنے میں نیکی نہیں ہے، عمدہ اور اچھی رفتار سے چلو اور کمزور پر رحم کھاؤ، کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچاؤ، اللہ آمین۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی جو توفیق دی ہے نا، ہمیں بعمل بنائے، ہمیں عملی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پڑھ کر زندگی بسر کرے، کیونکہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، سبحان اللہ۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوتا ہے وہ ضرور بخش دیا جاتا ہے، اللہ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم نہیں گئے تو یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حدوں کے اندر رہتے ہوئے ہم زندگی بسر کریں، تاکہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ جو حجاج کرام نے اپنے لیے دعائیں مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کی پوری امت کے لیے وہ دعائیں قبول و منظور فرما، اور ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو اللہ راضی ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن زمین والوں کے لیے ذریعے آسمانوں پر والوں پر فخر کرتا ہے۔ کس دن؟ عرفہ کے دن۔ عرفہ کہتے ہیں 9ویں دن کو، جو ذی الحج کا یہ 9واں دن ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دعائیں مانگتے رہا کریں، بیچ بیچ میں سن کے درود پاک پڑھتے ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا پتہ چلا کہ فرمایا عرفہ کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، سبحان اللہ، کو جس کے دل میں ذرا سی بھی ایمان ہوتا ہے نا، وہ ضرور بخش دیا جاتا ہے۔ تو میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہے یا اہل عرفات کے ساتھ مخصوص ہے؟ مطلب کہ جو حجاج کرام ادھر گئے ہیں صرف انہی کے لیے ہے یا تمام لوگوں کے لیے؟ یعنی کہ کچھ لوگ نہیں بھی پہنچ سکے، کیونکہ حج کرنا، اللہ کے گھر جانا کوئی دولت سے ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی یہ بھی چاہیے، لیکن اللہ کی رضامندی کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی رضا کی دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی، فضیلت کی، رحمت کی، کرم کی، فضل کی، کہ اللہ ہمارے لیے یہ منظور کر لے کرنا، ہمارا نام لکھ دے، ہمیں راہ ہدایت پہ چلا دے، التجائیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ میں نے پوچھا، عرض کی کہ یہ صرف میدان عرفات میں جو حجاج کرام گئے انہی کے لیے ہے یا تمام لوگوں کے لیے مخصوص ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، انہوں نے فرمایا یہ مغفرت تمام لوگوں کے لیے۔ دیکھیں جو ادھر رہ کے بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی اللہ کو خوش کرنے میں تقوی، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ جو 10 دنوں کی برکات ہے، اسی طرح جیسے حجاج کرام ادھر گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔
اس کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تمام کو مغفرت کے یہ ہے، سب کے لیے ہے۔ شیخ حوست اللہ نے بالاسناد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیچے کے آسمان پر آتا ہے، سبحان اللہ، اور حاجیوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میرے ان بندوں کو دیکھو کس طرح پریشان حال گردلو دور دراز راستوں سے آئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب سے ترسا ہے۔ جس شخص کی ملاقات کے لیے کوئی آتا ہے تو اس پر حق ہے وہ آنے والوں کو عزت کرے، میزبان پر مہمان کی عزت کرنا لازم ہے، پس تم گواہ رہو کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی، سبحان اللہ، ان کی مہمانی کا طعام جنت کو قرار دے دیا، سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکہ سے، جو میدان عرفات میں پہنچ چکے ہیں، خوش نصیب حجاج کرام، اس کے بارے میں ملائکہ عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، ان میں تو مغرور تکبر عورتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو بھی بخش دیا، روز عرفہ سے زیادہ اور کوئی دوزخ سے آزادی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہاں دعا مانگیں کہ کہیں عرفہ کا دن گزر گیا ہے، کہیں آنے والا ہے، کہیں جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار۔ اجرنا اس لیے کہا ہے کہ یہ جو آواز ہے بہت سارے لوگوں تک پہنچتی ہے، تو جب اکیلے میں مانگا جائے تو اجر نہیں آتا ہے، اللہم آجرنی من النار، اور جمع کے لیے اجر نہ آیا ہے تو اس لیے مانگی گئی۔ تو یہ ایکسپلینیشن اس لیے کر دی کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ہوگا کہ یہ تو یہ دعا ہے تو اجر نہ کیسے آ گیا، تو پھر ہم سب کو جمع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہمیں بعمل طریقے سے زندگی بسر کرنے والا، صحیح طریقے سے پڑھنے والا بنائے، جو غلطی خطا ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ انسان ہے، ملائکہ نہیں ہے، کیونکہ انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے نہیں، جانے انجانے میں جو ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور آئندہ ہمیں غلطیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اب شیخ حوست اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالاسناد حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بھی شیطان کو خوار و ذلیل، شرمندہ اور غضبناک نہیں دیکھا گیا، کیونکہ اس دن اس کو اللہ کی رحمت کا نزول اور بندوں کے گناہوں کی مغفرت نظر آتی ہے۔ ہاں بدر کا دن اس سے مستثنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بدر کے دن ابلیس نے کیا دیکھا تھا؟ حضور پر نور مجسم، مدنی مکہ مدنی مدینے والے، رحمت دو عالم، خاتم النبیین، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل امین کو ملائکہ کو بلاتے دیکھا تھا اس نے۔ اس لیے کیا پتہ چلا کہ پیچھے پھر پڑھ دیتی ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بھی شیطان کو خوار و ذلیل، شرمندہ، غضبناک نہیں دیکھا گیا، کیونکہ اس دن اس کو اللہ کی رحمت کا نزول اور بندوں کے گناہ کی مغفرت نظر آتی ہے۔ ہاں بدر کا دن اس سے مستثنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بدر کے دن ابلیس نے کیا دیکھا تھا؟ یعنی کہ تجسس ہوا، اور فرما رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بدر کا بھی نام آیا، سب کو پتہ ہے جنگ بدر کا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین کو ملائکہ کو بلاتے ہوئے دیکھا تھا اس دن شیطان نے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ یوم عرفہ حج اکبر کا دن ہے، وہی دن مباحات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے میری زمین پر بندوں کو دیکھو کہ انہوں نے میری وحدانیت، ربوبیت کی تصدیق کی ہے۔ تو یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی اور دن ایسا نہیں ہے کہ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہوں۔ اللہ آمین۔ اللہ ہمارے تمام مرحومین جتنے بھی نبی کے امتی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، ادب سے نام لیا کریں، بہت جلدی کریں وہ مر گیا ہے، وہ ایسا ہوا ہے، یہ کہنا کوئی غلط تو نہیں، لیکن دیکھیے ادب کا تقاضا کیا ہے، انتقال فرما گیا ہے، اللہ کے پاس ملاقات کے لیے چلا گیا ہے، اس دنیا سے جو ایک سفر تھا اس کا کمرہ امتحان اس سے نکل کر اب
اپنی اصل مقام کی طرف انتقال فرما گیا ہے، کیونکہ مسافر آتا ہے، تھوڑے دن رہتا ہے اور اس نے جانا بھی ہوتا ہے اپنے گھر میں. تو یہی ایک زندہ انسان اور انتقال وفات پانے والے کی ادب سے لینا چاہیے کہ وہ انتقال فرما گیا ہے، چلا گیا ہے. یہ عزت کے الفاظ ہیں، یا اس کا انتقال ہو گیا ہے، یہ ٹھیک ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا تک. اللہ ان کی قبروں پہ جہاں جہاں مسلمانوں کی قبور ہیں آرام فرما رہے ہیں اپنے قبروں میں، یہی کہوں گی اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کر دے، اور ان سب کی بخشش فرما دے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ ان کا مقام عطا فرما دے، دائیں ہاتھ میں ان کی کھڑکیاں کھول دے. اللہ آمین. اور ہم سب زندوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دے. اللہ آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ عرفہ کا دن ہے، بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس امید سے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھ کے ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے جائیں اپنے دل کے. اللہ تعالیٰ ہماری نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے. آمین ثم آمین. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سب سے نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری زمین پر بندوں کو دیکھو کہ انہوں نے میری وحدانیت اور ربوبیت کی تصدیق کی ہے. تو یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی اور دن ایسا نہیں کہ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیوم الموعود روز قیامت ہے اور الشاہد روزہ جمعہ ہے. پھر پڑھ دیتی ہوں، الیوم الموعود روز قیامت ہے اور الشاہد روز جمعہ ہے اور الشہود روز عرفہ ہے. روز کہتے ہیں دن کو بھی کہتے ہیں، اس دن کے نام کا روز. عطا نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن عام لوگوں کے باعث مباحت فرماتا ہے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باعث خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے خاص طور پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو یہ جانتے ہوئے عرفات سے لوٹتا ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت نہیں کی. یہ پورا توکل کی بات ہو رہی ہے، ڈاؤٹ کی، پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جو ہم کہہ دیتے ہیں نا. جب ہم اللہ پہ توکل کرنا ہے تو پورے دل سے کرنا ہے، آدھے سے نہیں کرنا. بیچ میں یہ جو اگر مگر لگا دیتے ہیں تو یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں پورے توکل کے ساتھ یہ دعا مانگنی ہے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری سے نا امید نہ میری رحمت سے ہو. اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ کی نظر کرم ہم پر ہو جائے تو بیڑے پار ہیں. تو ہمیں رب تعالیٰ پہ جو توکل ہے وہ پورا ہونا چاہیے. دنیا والوں کی بات ہے کہ اس میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں یہ کرے نہ کرے، کیونکہ وہ انسان ہے نا. لیکن جب رب تعالیٰ کی بات ہوتی تو اس میں اگر مگر نہ کیا کریں، کیونکہ جب ہم اگر مگر لگا دیتے ہیں تو اس میں دو باتیں بن جاتی ہیں. اس میں توکل میں ہماری تھوڑی کمی رہ جاتی ہے، بہت زیادہ میں کہوں گی کمی. ہمیں پورا کا پورا خالص ہو کے اللہ کے ساتھ محبت سے اس توکل سے دعا مانگنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے. جو ہم پر نظر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ دے ہی جا رہا ہے ہماری اتنی غلطیوں کے باوجود بھی. تو ہمیں کیا ہے، اللہ پر پورا پورا توکل رکھنا ہے. سبحان اللہ. تو کیا روایت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو یہ جانتے ہوئے کہ عرفات سے لوٹتا ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت نہیں کی. اس کی بات ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں پورے توکل والا بنائے، بھروسے والا. طلب بھروسہ ہی توکل ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کی شام کو مزدلفہ میں جمع ہونے والے تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ.
سوائے ان کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں۔ جب مزدلفہ کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام اہل قبا کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والوں کو، اور عذار دینے والے لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی ذات، یہ ہے مغفرت۔ کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ آج تو انسان چھوٹی سی غلطی کسی سے ہو جائے تو ایک دوسرا انسان اس کو رپیٹ کر کے اس کو یاد کرا کے اس کی دل آزاریاں کرتا رہتا ہے، اس کو یاد کراتا رہتا ہے۔ وہ بھولنا بھی چاہتا ہے تو بھولنے نہیں دیتے، کیونکہ مسلمان کے ایوب ان کی چھپی باتوں کا کھوج لگانا تجسس کہلاتا ہے۔ تجسس کی تعریف یہ ہے۔ تو ہمیں تجسس میں اپنی زندگی جو باقی رہ گئی وہ نہیں گزارنی۔ اب یہ ارادہ کریں اپنے ساتھ، یہ تلبیہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایک دن کے لیے ٹھیک ہے، اس کی فضیلت ان دنوں کی زیادہ ہے، لیکن اللہ کا نام تو ہر شب و روز سال میں۔ یہ ذوالحج کا کون سا مہینہ ہے بھلا؟ اپنا اسلامی کیلنڈر اپنے گھروں میں لکھ کے ہر مہینے چینج کیا کرے، سامنے رکھا کرے، اور ساتھ میں انگلش والا بھی رکھا کریں تاکہ ہمیں یاد ہو، اور ہمارے بچوں کو یاد تو ہے لیکن بھولے بسرے بیٹھے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، سارا زبان یہ رٹا ہوتا ہے۔ تو اپنی شناخت انسانوں کو، ہم سب کو جو یاد کہہ کے اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں نا، میں مسلمان ہوں، مجھے سب پتہ ہے، یہ سگنل دیتے رہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ چلیں پتہ تو ہے لیکن کتنا ہم عمل کر رہے ہیں، چلیں بار بار جو ریمائنڈر ہو رہا ہے تو ہماری یاد کے لیے یہ جو دن آتے ہیں بار بار، حج کا مہینہ ہر سال آتا ہے، رمضان شریف آتا ہے، محرم مبارک آتا ہے، تو یہ دن مہینے کچھ ہسٹریاں لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ یاد دہانیاں انسان کو۔ اور توبہ کیا ہے؟ یاد دہانی ہے، رجوع کرنا کیا، یہ ساری چیزیں کڑی سے کڑی ملتی ہیں۔ تو یاد کرنے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی کرواتا ہے اسے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ جی مجھے تو پتہ ہے، بعض اوقات ایسے ٹوک کے روک دیا جاتا ہے۔ کوئی اچھی بات سننے کو مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ہم تک کوئی اچھی بات پہنچی۔ اب آئیں آگے اس دعا کو مانگتے ہوئے کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عرفہ کا دن ہے جب یہ لیکچر آپ تک پہنچ رہا ہے، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، اہل و عیال کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم منظور فرمائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ حبست اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالاسرار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ عرفہ کی شام کو موقوف میں ٹھہرے۔ جب دہان سے روانگی کا قصد فرمایا تو آپ کھڑے ہو گئے، سب لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور فرمایا، اے لوگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہاری آج کے دن تک عمر دراز کی، اور تمہاری نیکیوں کے طفیل تمہارے یعنی برے لوگوں نے بھی جو بدکار ہے جو کچھ مانگا بخش دیا، اور باہمی اعذار رسانی کے تمام گناہ کے بھی بخش دیے۔ سبحان اللہ۔ چلو اللہ کا نام لے کر جب ہم لوگ مزدلفہ پہنچے تو لوگوں کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش کرا دیا۔ جب لوگ خاموش ہو گئے تو فرمایا، لوگو، آج اس دن اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تمہارے بدکاروں کو نیکیوں کی وجہ سے بخش دیا، اور نیکوں نے جو کچھ مانگا وہ عطا فرما دیا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور تمہارے وہ گناہ جو بھی معاف کر دیے جو اعذار رسانی کے باعث تم پر ہوئے تھے۔ اب یہاں وہی بات آ گئی نا کہ جو حجاج کرام ادھر آج اللہ تعالیٰ کے ہاں تلبیہ، دعائیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، تو وہ تمام لوگوں کے لیے یہ بھی پتہ چلا، اور ابھی یہ بھی پتہ چلا کہ نیکوں کے ساتھ جو رہنے والا جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں یہاں
اللہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، اللہ آمین. اور 1000 سانوں کو ثواب کا بھی ذمہ دار ہو گیا. یہی بات میں ہے نا کہ جو 1000 ثانی کے پاس تم پر ہوئے تھے اور 1000 ثانوں کے ثواب کا بھی ذمہ دار ہو گیا. آپ کے اس ارشاد کے بعد ایک عرابی آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر کھڑا ہو گیا. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، سبحان اللہ، دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جو میں نے نہیں کیا. میں نے جھوٹے حلف بھی اٹھائے ہیں، تو کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی آپ نے صفت بیان کیا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عرابی، اب تو اثر نیک عمل کرنا شروع کر دے، تیرے پہلے تمام گناہ بخش دیے گئے، مہار چھوڑ دے. تو اس پر یہ رک کے بات کرنا چاہوں گی کہ یہ تو بھولی بسری چیزیں ہیں. جب پتہ نہیں ہوتا، انسان کو علم نہیں ہوتا، انسان کو جانے انجانے اسی کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو اب اس کو سن کے یہ نہیں کہنا ہم تو جا کے وہاں ایسے ہو جائے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے منہ کے الفاظ سچ ہیں، حق ہے، لیکن ہمیں باعمل طریقے سے جب معافی مانگ لیتے ہیں، استغفر اللہ کرتے ہیں، اثر نو کا ہے نا، عمل کرنا شروع کر دے. تو قرآن پاک میں بھی ہے توبہ استغفر اللہ کے ساتھ رجوع فرمانے کا بھی ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ توبہ نصوح کرنی ہے دل سے، سچے سے. اور ایز اے ہیومن انسان پھر بھی ہو گئی تو یہ ہوتا ہے بھولی بسرا، اللہ معاف فرماتے دیتا ہے. لیکن جب جان بوجھ کے کرتے ہیں تو اس کا پھر آپ لوگ خود سب لوگ بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سے، تو یہ جان سکتے ہیں مہار چھوڑ دے. تو ہمیں کیا ہے کہ توبہ کر کے آئندہ بچنے کی، تقوی میں رہنے کی بھرپور کوشش کرنی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پتہ چل رہا ہے، کیونکہ شیخ حضرت اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالاسناد حضرت عباس بن مرواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی رات اپنی امت کے لیے مغفرت، بخشش اور رحمت کی دعا فرمائی. اس کے بعد آپ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو بخش دیا، سبحان اللہ، سوائے ان کے جو ایک دوسرے پر ظلم کرے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ بخش دیے جو بندے اور اللہ کے درمیان تھے. پھر آپ نے فرمایا، الہی یقیناً تو قادر ہے کہ اس مظلوم کو اس پر کیے گئے ظلم کا بہتر ثواب عطا فرمائے اور اس ظالم کو بخش دے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اس رات جواب عطا نہیں فرمایا. پھر جب مزدلفہ کی رات آئی تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بارگاہ الہی میں عرض کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو جواب عطا فرمایا کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا. راوی کا بیان ہے کہ اس وقت حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبصر فرمایا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور ایسے وقت مسکرائے کہ اس سے پہلے ایسے وقت کبھی تبسم نہیں فرماتے تھے، یعنی دعا کے وقت. آپ نے فرمایا، میں دشمن خدا ابلیس کی حالت پر مسکرایا جب اس کو معلوم ہوا کہ میری مراد کے مطابق امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لیا، سبحان اللہ. تو اپنی بربادی و تباہی کو پکانے لگا اور سر پر خاک ڈالنے لگا. تو یہاں رک کے بات کرتے ہیں کہ کیا پتہ چلا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہر وقت جو دعائیں مانگتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امت کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے رہتے ہوئے وہ دعاؤں کا اثر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کا ہم سب کو یہ اللہ پاک بعمل طریقے سے اللہ تعالیٰ بخش دے. کیونکہ حضور نے اس امت کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہم سب کے لیے کتنی خوش قسمتی ہے، کتنا بڑا ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفات کے اس مقام پر تشریف فرما تھے جہاں بندے اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور چلا چلا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ جب حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور کہا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدائے بزرگ برتر آپ کو سلام کہہ رہا ہے، سبحان اللہ. اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ میرے گھر کے حاجی اور میری زیارت کے لیے آنے والے ہیں، یہ جس کی ملاقات کو آئے ہیں اس پر لازم ہے کہ آنے والے کی توقیر کریں. میں آپ کو اور اپنے ملائکہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، سبحان اللہ، اللہ آمین. اور جمعہ کے دن زیارت کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا رہوں گا. اب یہاں کیا پتہ چلا کہ جمعہ کے دن
جو زیارت کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عرفہ کے دن جب شام ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر 3 بار فرمایا، اللہ کے ان مہمانوں کو مرحبا جو سوال کرتے ہیں، ان کا سوال پورا کیا جاتا ہے، دنیا میں ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں ہر درہم کے عوض اللہ تعالیٰ 1000 درہم ان کو عطا فرمائے گا، کیا میں تم کو بشارت دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، پھر اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر اتر جائیں، چنانچہ فرشتے اتنے کثیر تعداد میں اترتے ہیں کہ اگر سوئی گرے تو فرشتے پر گرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ملائکہ، میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس اطراف اکناف سے پریشان غبار آلود بالوں کے ساتھ آئے ہیں، کیا تم سن رہے ہو وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، وہ تجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ 3 بار یہ فرماتا ہے، یہ لہٰذا آپ اپنی قیام گاہ سے چلو تو تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں کتنی بڑی بات ہے، عرفہ کا دن ہے اور عبادات ہو رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ مصروف رہیں کیونکہ یہ دن اور شام تک یہ نزول ہوتا ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو اپلوڈ ہوگی کہ عرفہ کی شام کی دعائیں اور عرفہ کے دن نماز روزہ اور دعا کی فضیلت، عرفہ کے دن کی دعائیں کیا ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی اپلوڈ ہو جائے گی، دیکھیے گا ضرور۔ اب ہم نے آگے توکل ماشاءاللہ سے پڑھا، تو توکل کے بارے میں حضرت اعلیٰ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 379، یعنی اس کا مطلب ہے اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ صرف اسباب پر بھروسہ نہ کرنے کا، جیسے کہ ہم نے جانا نا ابھی پیچھے پڑھا کہ جو لوگ اس دل میں تھوڑی سی بھی لے کے آئے نا عرفات سے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوا ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں توکل کی بات ہو رہی تھی۔ تو ہمیں کیا ہے کہ اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ صرف اسباب پر بھروسہ نہ کرنے کا، یعنی کہ حجاج کرام کے بارے میں یہی ہے نا کہ عرفات میں گئے ہیں سارے، تو ایسے ہی ہے جیسے ایک نیو بورن بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسان کو بخش کے صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح توکل پر رکھے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی اس کا ترجمہ ہے، مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ نمبر 1 ہی ہے، اور اس کا جلد نمبر 1 ہے بخاری شریف کی حدیث کا، اور صفحہ نمبر 15 ہے، جس میں یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدنی پھول آپ تک پہنچانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو اس میں کیا پتہ چلا کہ ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو زبان کا بھی جہاد کے بارے میں کہ جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ ذکر میں اور درود پاک سے تر رکھنے والا بنائے، بعمل طریقے دے، کیونکہ اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آزاد دینے والا۔ آئیے جانتے ہیں اس کے ساتھ ہی، کیونکہ یہ دن ہے اپنے صفائی کرنے کے، توبہ کرنے کے، اپنی روحوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر و ناظر اپنے آپ کو ہم پیش کرتے ہیں نا، کہ صرف پورا سال ہم نے اپنی تیاری کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے ہوئے، اللہ کے حبیب پر درود پاک بھیجتے ہوئے۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے، مگر آج کل بے باکی کا دور ہے۔ عوام تو کجا خواص کہلانے والے بھی عموماً اسی کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ غصے کا مرض عام ہے، اس کی وجہ سے اکثر خواص بھی لوگوں کے دل آزاری کر بیٹھتے ہیں اور اس کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی، یعنی بعض اوقات ایسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کسی کے دل کو کتنی بری لگی ہے، اس کا دل کتنا دکھا ہے۔ تو ایک زبان ہے نا جو چلا رہے ہیں، تو زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے تولو پھر بولو، یہ کہا گیا ہے نا، کیونکہ جب تک الفاظ اپنے منہ میں ہیں تو اپنے ہیں، اگر نکل گئے تو وہ اپنے نہیں ہیں، وہ پھر گئے۔
تو اس لیے حفاظت بہت ضروری ہے کہ مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 342 میں طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من اذا مسلم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو اذا دی اس نے مجھے اذا دی، اور جس نے مجھے اذا دی اس نے اللہ تعالیٰ عز و جل کو اذا دی۔ یہ حدیث مبارک نمبر 3607 ہے۔ اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذا دینے والوں کے بارے میں اللہ عز و جل پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ ترجمہ، بے شک جو اذا دیتے ہیں، اذا کہتے ہیں، سب سے پہلے اس کو سمجھ لے، تکلیف دینے کو۔ بے شک جو اذا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں رک کے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہم دل آزاریاں کرتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں اوہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرے یہ کام نہیں تھا، اپنی صفائیاں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ بعض اوقات تو کوئی ایسے الفاظ ہو جاتے ہیں کہ خود کو ہی شرمندگی میں انسان چلتا پھرتا رہتا ہے، لیکن کیا فائدہ، الفاظ تو نکل گئے، زبان تو چل گئی، یہ ایک تیر کی طرح ہے الفاظ۔ تو اس لیے یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری یہ فسادات کی ایک یہ ہے کہ ہماری زبان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہاتھوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو بچا لے کہ یہ کام ہم سے نہ ہو جائے کہ کسی کی دل آزاری ہو۔ اگر اس سے اللہ اور اللہ کا رسول کو رضا پہنچتی ہو تو یہ سوچ کے چپ ہو جائیں اور درگزر کریں، اور آج کے دن توبہ استغفر اللہ کی دعائیں مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرفہ کا دن ہے، شام تک اور پھر آگے عید الاضحیٰ کا دن شروع ہونا ہے، تکبیرات پڑھتے جائیں، اور اس میں یہ ہے کہ مرد حضرات ایک اونچی آواز میں پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورتیں جو ہے نا، ہر فرض نماز کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اور مردوں عورتوں کے لیے تو ہر فرض نماز کے بعد مرد ایک بار اونچی آواز میں پڑھیں گے تکبیر جو پڑھی گئی، اور عورتیں جو ہے نا وہ آہستہ آواز میں ایک بار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے رہیں۔ یہ تینوں دن 9ویں دن سے شروع ہو جاتی ہے یہ تکبیر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ حمد ہے، قربانیاں ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ جو جہاں جہاں قربانی دل سے دے رہا ہے اس کے بارے میں بھی چیپٹر اپلوڈ ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ کے پیاروں سے کرتے ہوئے، تمام انبیاء سے کرتے اللہ کے پیارے حبیب پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ یہ بھی ایک بہت زیادہ محبت کرنے کا ہے، کیونکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مصطفیٰ کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہمارے تمام اہل و عیال کی مغفرت فرمائے۔ خوب سے خوب اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفر اللہ گریہ زاری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، سب کے لیے، نبی کی پوری امت کے لیے توکل بھروسہ پورا رکھیں، اور دل میں بس یہ سوچیں کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں معاف کرے گا نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی ہم نے پوچھا کہ پڑھا بھی اس کے بارے میں، اس کو سنیے گا، اس پہ پورے توکل کے ساتھ اس نیت کے ساتھ دعا مانگیں، اس پورے توبۃ النصوح کے ساتھ توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ ہمارا رب ہمیں معاف فرما دے گا، اور آئندہ رجوع کریں، آئندہ اس چیز کی کہ جو ہم سے پیچھے غلطیاں خطا نہ جانے میں ہو گئی ہیں، آئندہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے، اس کوشش میں تو ہمیں کامیابی دینے والا ہے، تیری رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس عہد کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، خود میں نہ کریں، کیونکہ ہم کچھ نہیں ہیں،
جب تک اللہ کی رحمت نہ ہوگی ہم پر، جب تک اللہ کرم نہیں فرمائے گا، جب تک اللہ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا، اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا میں ہم راضی نہیں ہوں گے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان تو آنکھ بھی نہیں جھپک سکتا۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آج اور انکساری کے ساتھ رہیں، پورا سال اپنے کو سوچ سمجھ کے رہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایھا الناس میں سے یا ایھا الذین آمنو گروپ اور پیپل کو پکارتا ہے، تو دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے جو اللہ جن پہ راضی ہوا ہے، جن پر اللہ کی رحمتیں ہوئی ہیں۔ آج حجاج کرام کا دیکھیں، ماشاءاللہ سبحانہ اللہ کی ان پر رحمتیں ہیں، فضل ہے، کرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، توبہ کا موقع دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے گھر جائے، ہم اس امید کے ساتھ، ہم بھی پورے توکل کے ساتھ یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں بھی اگلے سال اہل و عیال کے ساتھ یہ دن میں ہم بھی ادھر جائیں۔ تو اس امید کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، پورے سال یاد کرتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، تکبیروں کے ساتھ، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دعائیں کریں، ہر فرض نماز کے بعد سب کے لیے کریں، تیاری کریں۔ تیاری میں یہ ہے، یہی جیسے ایک غلہ رکھ لیں، اس میں پیسے ڈالتے رہیں، اس میں بڑا سارا نام لکھ لیں، حج مبارک، بسم اللہ شریف لکھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کریں، نیت کے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اس نیت کے، حاجت کے، اس حاجت کو کہتے ہیں درخواست پیش کرنا۔ تو آج اسے درخواست پیش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ اس کو قبول و منظور فرما لے، اور ہم ان خوش نصیبوں میں بھی ہو جائیں اللہ کے گھر اگلے سال جا کے ادا کرنے والے۔ تو خوب آج اور ہر وقت مانگیں، لیکن آج کیا ہے کہ عرفہ کا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 4تھا کلمہ پڑھیں، 3را کلمہ پڑھیں، 2سرا پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کی صدائیں چاہیے درود پاک کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا توبہ استغفر اللہ کرنے کا، اللہ نے بہت ساری ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، سبحان، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی بہن بھائیوں کے لیے، تمام کے لیے دعا کر لیے۔ اور ہم ایک درخواست کرتی ہوں، میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی کر دے کہ ہم لوگ حج پہ جائیں، اور آپ سب کی دعاؤں کی طالب، بس یہی ہمارا انعام، اللہ ہم سب کو بخش دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اللہ جانے میں، اور اللہ آئندہ غلطیوں سے بچانا، اور آپ سب سے اس کی طالب ہوں کہ اپنے رب کے حضور ہر وقت آج انکساری سے رہتے ہوئے معاف کریں، درگزر کریں، یہی تعلیم اسلام ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ زندگی تو گزارنی ہے، لیکن ایسے گزاریں جیسے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا حبیب راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی بھی حاضری نصیب کر دے، اور اپنے گھر کے ساتھ ساتھ آمین ثم آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تمام بیماروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، سب کو اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر اس میں سے چینٹے ہم پہ ڈالتے اللہ ہماری اولادوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور تیرے فرما بردار ہم سب کو بندے بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ برائیوں کو ختم کر کے اچھائیوں کی طرف ہمارے قدم اٹھیں، آمین ثم آمین۔ ہمارے زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں ادھر بیٹھے ہمیں بھی ایسا صاف ستھرا کر دے، ہماری بھی جو غبار گرد آلود بلڈ خون میں دلوں میں ہے اللہ اس کو صاف کر دو، اللہ ہم پہ نظر کرم کر دیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ فضیلہ دیتی ہوں یا اللہ، اہل بیت طہار کا اللہ سبحانہ تعالیٰ وسیلہ فضیلہ نبی کی آل کا دیتی ہوں، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اللہم اسألک الجنۃ الفردوس
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کا بٹن آل کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔